ونصلي على رسوله الكريم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سلطنت عثمانیہ کا ذکر چل رہا تھا اور گزشتہ نشست میں ہم نے سلطان بایزید یلدرم کے حالات، ان کی فتوحات اور تیمور سے ان کے مقابلے اور گرفتاری کا ذکر کیا تھا۔ نقشہ جو آپ کے سامنے ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آل عثمان شروع کہاں سے ہوئے تھے، اور یہ تھوڑا سا علاقہ عثمان اور اس کے والد کے پاس تھا۔ پھر اس میں جو آپ کو آگے بورسا نظر آ رہا ہے، یہ عثمان کے زمانے میں فتح ہوا، عثمان خان کے زمانے میں ساحل تک پہنچ گئے۔ اور پھر قسطنطینیہ کو آپ چھوڑ کے آپ ذرا اگلے نقشے پہ آ جائیں، نقشہ نمبر 51 جو ہے اس کو آپ دیکھ لیں۔ نقشہ نمبر 51، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 51 نہیں، پیچھے گزر گیا، سامنے آ کے ہاں جی یہ ہے الدولت التیموریۃ الکبریٰ۔ یہ وہ اتنی بڑی سلطنت تھی جس کے ساتھ بایزید یلدرم کا مقابلہ ہوا۔ یہ گزر گیا آ کے، ابھی سامنے آیا تھا۔ یہ 51 نمبر ہے جی، یہ آیا تھا، پھر گزر گیا۔ ابھی اس سے پہلے جو آیا تھا یہ نہیں، یہ جی یہ نقشہ آپ سامنے رکھیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی سلطنت تھی جو تیمور نے فتح کی تھی، اور اس کے مقابلے میں عثمانی سلطنت بھی اس زمانے میں بایزید کے دور میں دنیا کی بڑی سلطنتوں میں تھی، لیکن تیمور کی سلطنت کے مقابلے میں تو اس کا سمجھے تہائی بھی نہیں تھی۔ اور پھر جب اس میں عثمانیوں کو شکست ہوئی تو تتر بتر ہو گئے سارے کے سارے۔ نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں العثمانیون، ان کے دو حصے آپ کو نظر آ رہے ہیں، بیچ میں سمندر، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف۔ دائیں طرف جو ہے اس کو اناطولیہ کہا جاتا ہے، بائیں طرف والا رومیلی۔ تو یہ دونوں علاقوں میں ان کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ عثمانیوں میں جو پہلا نقشہ تھا نا، سب سے پہلے جو ہم نے دیکھا، جس میں بنو عثمان کے دور کی بہت ساری حکومتوں کا ذکر تھا، یعنی نقشہ نمبر 50۔ یہ ابھی 51 آپ کے سامنے ہے۔ 50 کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ نے دیکھا اس میں چھوٹے چھوٹے ترکمان قبائل بکھرے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ یہ جناب آل ارتنا ہے، آل کرمان ہے، آل رمضان ہے، اور آل اسفندیار ہیں، اور برہان الدین ہے۔ تو ان سے سلطان مراد خان نے اور پھر سلطان بایزید نے یہ علاقے لیے تھے، اپنی سلطنت میں شامل کیے تھے۔ اور سلطان مراد خان کے دور میں زیادہ تر علاقے حاصل کیے گئے تھے، اور بڑے یعنی سیاسی انداز میں خون ریزی اس میں کم سے کم ہوئی تھی۔ اور بایزید کے دور میں انہوں نے کئی نے بغاوت کی، تو بایزید نے پھر بزور شمشیر وہ علاقے دوبارہ حاصل کیے۔ لیکن تیمور نے جب یہ علاقے فتح کیے تو اس نے ان قدیم خانوادوں کو دوبارہ وہاں پہ مقرر کر دیا، ان کی آل اولاد کو، تو یہ علاقے پھر ان کے ہاتھ سے نکل گئے۔ اچھا، یوں سمجھے کہ تقریباً اناطولیہ تو پورے ان کے ہاتھ سے نکل گیا، صرف 2-4 قلعے باقی رہ گئے تھے ان کے پاس۔ البتہ جو رومیلی کا جو علاقہ ہے، رومیلی میں اکثر علاقہ ان کے پاس رہا، یعنی جو علاقے، جن علاقوں میں، یہ ایک دلچسپ بات یہ کہ جن علاقوں میں مسلمان اکثریت میں تھے، تیمور کے حملے کے بعد وہ علاقہ اکثر ان کے ہاتھ سے نکل گیا، اور جس علاقے میں نصرانی اکثریت میں تھے، وہ علاقے جو بایزید نے فتح کیے تھے یا اس کے باپ نے فتح کیے تھے، وہ علاقے اس دور زوال میں یا دور انتشار میں اکثر عثمانیوں کے پاس ہی رہے، انہوں نے بغاوت نہیں کی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں تو تیمور ان کو ورغلانے میں کامیاب ہو گیا تھا مسلمانوں کو، کہ جی ہمارے پاس آپ کو زیادہ حقوق حاصل ہوں گے، مراعات حاصل ہوں گی، اور آپ کو اپنی آبائی ہم حکومتیں لوٹا رہے ہیں۔ لیکن جو رومیلی میں جو لوگ تھے، جو زیادہ نصرانی اکثریت کا علاقہ تھا، انہوں نے دیکھا ہوا تھا کہ پہلے جو عیسائی بادشاہ تھے وہاں پر کیسے مظالم کرتے تھے، تو وہاں پر تو عثمانیوں کو ہٹانے کا لازمی مقصد یہی ہوتا کہ وہاں پہ پھر سے وہ ہنگری اور بلغاریہ اور یونان اور وہ علاقے
وہاں کے بادشاہ پھر قبضہ کر لیتے. تو اس لیے بالعموم چند علاقوں کو مستثنا کر کے بالعموم رومیلی کے اندر علاقے انہی کے پاس رہے ہیں. تو اب میں تھوڑا سا آگے ذکر کرتا ہوں کہ ان میں سے کن کن علاقوں پہ کون کون شہزادے تھے اور ان کے درمیان مسائل کیا ہوئے. بایزید نے مرنے سے پہلے تیمور کو سے درخواست کی تھی کہ آپ میرے ولی عہد سلیمان پاشا کو باقی رکھیں، یعنی ہماری جو سلطنت ہے اسی کو آپ جو نا اسے باقی رکھیں. مگر تیمور تو چاہتا نہیں تھا کہ ان کی سلطنت باقی رہے، تو اس نے بجائے سلیمان پاشا کو نائب سلطنت مقرر کرنے کے اس نے بایزید کے 3 بیٹوں کو اپنا جانشین بنا دیا. یعنی ان کے درمیان اس نے خانہ جنگی کا ایک راستہ کھول دیا. اور یہ 3 بیٹے بھی کسی بہت زیادہ علاقے کے حاکم نہیں تھے، زیادہ تر علاقے وہ پرانے ترکمان عمرا کے پاس جا چکے تھے. کچھ کے لیے تھوڑا بہت ساحلی علاقہ وہاں پہ ان تینوں بیٹوں میں تقسیم کر دیا تاکہ یہ بھی لڑ لڑ کے آپس میں ختم ہو جائے. ان میں جو بڑا بیٹا تھا یعنی سلیمان پاشا تو تھا ہی، اس کے علاوہ اور بھی تھے. سلیمان پاشا کی پہلے آپ صورتحال سمجھ لیں. یہ جو آپ کو نقشے میں جو رومیلی کا علاقہ نظر آ رہا ہے جہاں البیزنطینیون لکھا ہوا ہے، یہ علاقہ سلیمان پاشا کے پاس تھا. اس وقت میں قسطنطنیہ تو فتح نہیں ہوا تھا، یہ اس سے پہلے کی حالات چل رہے ہیں. ان کا دارالحکومت تھا ایدرنا، جس کو ایڈرین نوپل کہا جاتا ہے. تو اپنے دارالحکومت میں وہی بڑا بیٹا بیٹھا ہوا تھا. تو تیمور نے اس سے کہا کہ اب یہ علاقہ میری مملکت ہے، تم یہاں پہ حکومت کرتے ہو، تم میرے جانشین کے طور پہ حکومت کرو گے. سلمان نے کہا ٹھیک ہے جی. تیمور کی جانشینی قبول کر لی. وہ علاقہ اس کے پاس آ گیا، یعنی اسی کے پاس تھا لیکن اب یہ نیابت کے طور پہ اس کو مل گیا. اچھا، اب جناب ایک بیٹا تھا اس کا بایزید کا عیسیٰ، اور یہ بورسا پہ اس کا قبضہ تھا. بورسا آپ کو نظر آ رہا ہے اناتولیا میں، ٹھیک ہے، یہاں پر عیسیٰ تھا. تو تیمور نے اسے بھی کہا کہ یا تو میری جانشینی قبول کرو یا پھر تمہیں میں مزہ چکھاتا ہوں، جو تمہارے باپ کا اشر کیا تمہارا بھی کر دوں گا. تو اس نے بھی کہا ٹھیک ہے جی، آپ ہی ہمارے بڑے ہیں جی. تو تیمور نے اس کو ایک فرمانہ لکھ دیا کہ میری طرف سے یہ یہاں کا نائب ہے. اچھا، تیسرا بیٹا تھا اس کا نام تھا محمد. یہ سب سے چھوٹا لڑکا تھا محمد. یہ جب یہ سلطنت تباہ ہوئی ہے تو یہ ایک قلعے کا حکمران تھا، یہ ٹھیک ہے. اور یہاں وہ علاقہ نظر ہے اماسیہ، دیکھیں اس میں نظر آ رہا ہے نقشے میں. ہاں یہ ہاں نظر آ گیا اماسیہ سیواس. یہ جو تھوڑا سا علاقہ ہے یہ اس کے پاس تھا. اپنے باپ کے دوری سے یہ علاقہ اس کے پاس تھا. تو تیمور نے اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا کہ اطاعت قبول کر لو، میرے جانشین بن جاؤ. اس نے بھی کہا ٹھیک ہے، تو اس کو بھی حکمران جانشین بنا دیا. تو ایک ہی وقت میں یہاں پہ 3 بادشاہ ہو گئے. ایک جناب ادھر محمد چلپی ہے، اور بیچ میں پھر علاقے آزاد ترکمان عمرا کے ہیں. پھر ادھر کونے پر بورسا میں وہ دوسرا بیٹا ہے عیسیٰ، اور پھر رومیلی میں وہ سلیمان پاشا ہے. تینوں میں سے کوئی دوسرے کا تابع نہیں ہے، تابع ہیں تینوں تیمور کے. اور تیمور کچھ عرصے بعد وفات پا گیا، تو یہ تینوں خود مختار ہو گئے اور پھر ان کی آپس میں جنگیں شروع ہو. ایک چوتھا بیٹا بھی تھا موسیٰ، وہ بایزید کے ساتھ ہی قید ہوا تھا. اور بایزید کے مرنے کے بعد تیمور نے بایزید کی لاش اسی کے حوالے کی اور اس سے کہا کہ یہ لاش تم بورسا میں جا کے دفن کر دو. کیونکہ گزشتہ جو عثمانی سلاطین تھے یعنی عثمان خان اور اس کے بعد وہ سب بورسا میں دفن ہو رہے تھے، تو اس لیے وہاں پہ یہ باپ کی لاش لے کے بورسا میں تدفین کے لیے نکل گیا. اب اس کے بعد جو نا ان بھائیوں میں پھر آپس میں بڑی شدید چپقلش شروع ہو گئی، اور وہ چپقلش جو ہے وہ 9 سال تک چلی ہے. اور اس کے نتیجے میں یہ سمجھے یہ حالات کچھ ایسے بن گئے. اگر آپ شاہ جہاں کی موت کے بعد آپ دیکھیں نا، اورنگزیب عالمگیر میں اور اس کے بھائیوں میں، دارا شکوہ میں، اور جو دوسرے اس کے بھائی تھے ان کے درمیان جو جنگ ہوئی، یہ بہت اس سے زیادہ یہ مشابہ ہے یہ کشمکش. اگر آپ اس کو
بالکل ایک سائڈ پہ ہو کے دیکھیں تو آپ کو سارے ہی بھائی اس میں قصوروار نظر آئیں گے، لیکن اگر آپ اس کو انجام کار میں آپ دیکھیں کہ ان میں سے ایک بھائی غالب آ گیا، یعنی محمد چلپی غالب آ گیا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہرحال اس تباہی اور خونریزی کے باوجود انجام بخیر ہوا کہ کوئی ایک قابل آدمی غالب آ گیا۔ وہاں بھی اگر اورنگزیب عالمگیر غالب نہ آتا تو شاہ جہاں کے بعد ہی ملک کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں نا، تو اورنگزیب نے بھائیوں پہ غلبہ حاصل کر کے سلطنت کو متحد کر دیا۔ اس دوران جو ناخوشگوار واقعات ہوئے اپنی جگہ پر وہ ہیں اپنی جگہ، اور بعض واقعات اس میں ایسے بھی تھے جو ضروری تھے، اور اورنگزیب نے علماء سے فتویٰ لے کے وہ کام کیے تھے، جیسے دارا شکوہ کا قتل وغیرہ، وہ بحث پھر الگ ہو جائے گی۔ تو محمد چلپی جو ہے یہ جس علاقے میں تھا، یعنی اماسیہ کے علاقے میں، آپ دیکھ رہے ہیں نقشے میں سیواس اماسیہ کے علاقے میں، یہاں پہ تھا، اور ایک بھائی وہاں پہ تھا، ایک ادھر تھا۔ موسیٰ جو آیا تھا چھوٹ کے، وہ کبھی ایک بھائی کے ساتھ ہو جاتا تھا، کبھی دوسرے بھائی کے ساتھ ہو جاتا۔ تو اس میں جو سب سے بڑی جو غلطی کی تھی نا، وہ سلمان پاشا نے کی تھی، کیونکہ ابھی تینوں بھائی آزاد تھے، ان میں سے کوئی ایک دوسرے کا ماتحت نہیں تھا۔ تو سلیمان پاشا لشکر لے کے اس کو ایسے بہکایا گیا اس کو کہ بھئی تم یہ محمد چلپی جو یہ مضبوط ہو رہا ہے تو اس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ تو سلیمان پاشا لشکر لے کے وہ رومیلی سے اناتولیہ آ گیا، اور لشکر واقعی اس کا بڑا تھا، یعنی آپ علاقہ اگر دیکھیں تو سب بھائیوں میں اس کا علاقہ بہرحال یعنی واضح طور پر اس کے پاس زیادہ علاقہ تھا، لشکر بھی اس کا بڑا تھا۔ تو وہ لشکر لے کے جب آیا تو محمد چلپی تو مقابلہ ہی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ اس نے بورسا بھی چھوڑ دیا، اور یہ بورسا پہ اس سے پہلے محمد چلپی قابض ہو چکا تھا، دوسرے بھائی سے لے چکا تھا، تو وہ بورسا چھوڑ دیا اور اماسیہ کے اندر قلعہ بند ہو گیا، اور سلیمان پاشا آگے آتا رہا یہاں تک کہ انقرہ پر بھی وہ قابض ہو گیا۔ انقرہ آپ کو نقشے میں نظر آ رہے ہیں، یہاں پہ آل اسفندیار لکھا ہوا ہے، یہ نیچے انقرہ ہے، آل اسفندیار اس کے نیچے، جی یہ ہے، یہ وہی جگہ تھی جہاں پہ تیمور اور بایزید کی جنگ ہوئی تھی، یہاں تک کا علاقہ اس نے لے لیا۔ تو یعنی یوں سمجھے کہ بورسا جو ہے، جو آل عثمان کا قدیم مقبوضات تھے ان سب کو لیتا لیتا یہاں تک پہنچ گیا، بھائیوں سے اس نے علاقے چھین لیے، اور پھر انقرہ تک پہنچ گیا۔ انقرہ پہنچ گئے نا، سلیمان پاشا بہادر تو تھا لیکن اس میں ایک عادت تھی عیش و آرام کی، یعنی بعض اوقات تو عیش و آرام میں لگ جاتا تو پھر اس کو وقت کی خبر ہی نہیں ہوتی تھی، اور زمانے کا تقاضا کیا ہے اور اس وقت ضرورت کس چیز کی بھول جاتا تھا، بے خبر ہو جاتا تھا۔ تو اس کے اس عیش و آرام سے پھر محمد چلپی کو موقع ملا اور اس نے اپنی طاقت بڑھا لی۔ جب دونوں لشکر جب آپس میں یعنی آمنے سامنے ہوئے ہیں تو بیچ میں مذاکرات بھی ہوئے کہ کسی طریقے سے جناب صلح صفائی ہو جائے، اور آخر پہ وہ جنگ ٹل گئی، دونوں بھائی آمنے سامنے ہوئے لیکن جنگ نہیں ہوئی۔ اچھا، اب یہ یوں سمجھیں کہ ظاہراً سلیمان پاشا اناتولیہ میں بھی وہ غالب قوت اس کے پاس آ گئی تھی اناتولیہ میں، یہ صرف میں وہ علاقے کے بتا رہا ہوں جو آل عثمان کے پاس ہے، ادھر بورسا وغیرہ، اور ایک یہ سیواس وغیرہ، یہ کچھ پٹیاں ان کے پاس تھی، باقی سارے علاقے دیگر عمرہ کے پاس تھے۔ تو اب اس نے کہا کہ میں تو بہت طاقتور ہو گیا ہوں، تو اب اس نے آس پاس کے جو دیگر عمرہ ہیں جو آزاد ریاستیں ترکمانوں کی ہیں ان کو دبانا شروع کیا، اور اس میں سلیمان پاشا میں شجاعت تھی لیکن اس میں تدبیر نہیں تھی، وہ دبانے کی کوشش اس وقت میں بالکل نامناسب تھی۔ اگر آپ سیاسی حکمت عملی سے دیکھیں اس وقت میں یہ چاہتا تو پہلے بھائیوں کو قابو کر سکتا تھا، لیکن جب ریاستوں کو دبانے کی کوشش کی تو ان میں جو قرامان کے جو عمرا تھے یہ سارے کے سارے جا کے محمد چلپی سے جا کے مل گئے، اس کے ساتھ اتحاد کر لیے۔ جب اب محمد چلپی کی طاقت جو تقریباً ختم ہونے کے قریب تھی وہ بڑھ گئی، تو خلاصہ یہ کہ اپنے اس ناسمجھی کی وجہ سے آخر میں سلیمان پاشا کو واپس ہونا پڑا ہے، اور وہ رومیلی واپس چلا گیا، اناتولیہ میں محمد چلپی کے لیے حالات سازگار ہو گئے۔ اچھا، اب جو ایک بھائی تھا ان کا موسیٰ، جو اپنے باپ کے لاش جسم دفن کرنے کی ذمہ داری لی تھی، اس کی اور محمد چلپی کے آپس میں اتحاد ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ اب سلیمان پاشا نے ہمارے علاقے پہ حملہ کیا تھا، اب ہم سلیمان پاشا کے علاقے پہ حملہ کریں گے۔
تو محمد چلپی ہوشیار تھا، خود آگے نہیں آیا، اس نے موسیٰ کو آگے کیا، تم جاؤ۔ تو موسیٰ لشکر لے کے کشتیوں کے ذریعے جو خلیج قسطنطینیہ ہے اس کے پار اترا۔ تو اب یہاں پر بھی ایک جنگ میں سلیمان پاشا کو فتح نصیب ہوئی ہے، یعنی اس کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے موسیٰ کو۔ لیکن سلیمان پاشا کی جیسے میں نے بتایا کہ عیش و آرام میں منہمک ہونے کی عادت تھی، جیسے ہی اس کو فتح ملی تو وہ بے خبر ہو کے عیش و آرام میں جناب مصروف ہو گیا۔ اچھا، اس میں ایک عادت اور بھی خراب تھی، وہ یہ تھی کہ وہ اپنے امراء کی بے عزتی کرتا تھا، بات بات پہ اپنے سرداروں کو ایسا ڈانٹتا تھا کہ یوں سمجھے کہ بالکل ان کو برہنہ کر دیتا تھا، جسے کہتے ہیں آدمی کی عزت اتار دے، ایسا کرتا تھا وہ۔ جو سمجھدار ہوتے ہیں، چاہے وہ حکمران ہے یا خاندان کا بڑا ہے یا کسی ادارے کا بڑا ہے، وہ سرزنش تو کرتا ہے، کرنی چاہیے، گرفت کرنی چاہیے، لیکن گرفت کرنے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ اگلے کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور غلطی دوبارہ نہ کرے۔ ایسا اس چیز کو اگر آدمی حد سے بڑھا لے تو اپنے دشمن پیدا کر لیتا ہے خواہ۔ تو یہ اپنے سپہ سالار کو اس طرح ڈانٹتا تھا کہ اس نے اسی زمانے میں جب وہ ایک فتح حاصل کر کے عیش و آرام میں لگا ہوا تھا تو اسے کچھ عمراء نے آ کے بتایا کہ حضور یہ عیش و آرام کا ٹائم نہیں ہے اور آپ کے دشمن طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، آپ کے بھائی تیاری کر رہے ہیں۔ تو اس پہ سلمان کو اتنا غصہ آیا کہ جس افسر نے آ کے یہ بات کہی تھی تو غصے میں آ کے کہا اس کی داڑھی کاٹ دو اس کی۔ تو وہ جناب اس افسر کی داڑھی کاٹ دی گئی۔ وہ وہاں سے نکلا تو اپنی جتنی ماتحت اس کے، وہ تھا ینی چری کا سپہ سالار تھا وہ، تو پوری ینی چری فوج کو لے کے وہ موسیٰ کے پاس آ گیا جی۔ تو اس کے بعد یوں سمجھے کہ سلمان کی حالت کمزور ہو گئی، اور اس نے جب دیکھا کہ میرا سپہ سالار اعلیٰ ہی وہ چلا گیا میرے پاس سے، تو ایسی صورتحال ہو گئی کہ وہ بالکل بے دست و پا ہو گیا، اس کو پتہ لگ گیا جنگ ہوئی تو مجھے شکست ہوگی۔ تو چنانچہ وہ قسطنطینیہ روانہ ہو گیا، قیصر کے پاس، کہ قیصر کے پاس جا کے پناہ لو۔ تو یہ بھی ایک تاریخ کا یعنی ایک عبرت انگیز منظر ہے کہ کچھ عرصے پہلے سلمان پاشا کا باپ بایزید وہ قسطنطینیہ کو گھیرے ہوئے تھا، تو قیصر سوچ رہا تھا میں کس کے پاس پناہ لوں، اور ابھی چند سال کے بعد بایزید کا بیٹا سلیمان ابھی طاقت تھی اور چند دن بعد طاقت ختم ہے، افسر بھاگ گئے، سپاہی ناراض ہو گئے، اور وہ چند بندوں کے ساتھ جناب جا رہا ہے قسطنطینیہ کہ قیصر مجھے پناہ دے۔ تو راستے میں کہیں ٹھہرا ہوا تھا تو عوام بھی اس سے ناراض تھے، کچھ لوگ یعنی ایسے تھے جو اس پہ بہت ناراض تھے، انہوں نے اسے پکڑ لیا، کہا جاتا ہے عام دیہاتی تھے، انہوں نے پکڑ لیا، اسے قتل کر دیا۔ تو اس نے جو حکومت کی تھی اس انتشار کے دور میں رومیلی میں، وہ 8 سال اس کی حکومت رہی تھی۔ اچھا، اب چونکہ اس کے مقابلے میں اس کا بھائی موسیٰ رومیلی میں آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ موسیٰ نے رومیلی پہ قبضہ کر لیا، اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اب ادھر سے محمد چلپی نے اس کو پیغام بھیجا، بھی تو میری نیابت میں گیا تھا، تو میرا نائب تھا، میں نے تجھے وہاں بھیجا تھا، تو رومیلی پہ تو نے قبضہ کیا ہے، تو وہ اصل میں تو میرے نائب کے طور پہ قابض ہے، تو وہ علاقہ میرے ہی علاقہ ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں آپ کا نائب نہیں ہوں، میں خود مختار ہوں۔ تو پھر ان دونوں بھائیوں پھر آپس میں جناب جنگ شروع ہو گئی، اور ایک ٹائم ایسا آیا کہ یعنی بات لمبی ہو جائے گی، خلاصہ یہ کہ آخر میں موسیٰ کو شکست ہو گئی اور محمد چلپی اس نے رومیلی پر بھی قبضہ کر لیا۔ تو یہ جنگ جو ہے، ہاں یہ 11 سال میں 9 سال میں نے شروع میں کہا تھا، غلط ہے، 11 سال کی خانہ جنگی تھی۔ اس میں بہت سارے واقعات پیش ہیں، میں تو بہت ہی مختصر کر کے بہت ساری ضروری چیزیں بھی میں چھوڑ کے آپ کو نتیجہ بتا رہا ہوں کہ سارے بھائیوں کی جنگ میں آخر میں محمد اول وہ غالب آیا ہے۔ سلمان پاشا بھی مارا گیا تھا، جو آخری جنگ تھی فیصلہ کن، اس میں محمد اول کے مقابلے موسیٰ شکست کھا کے وہ بھی قتل ہو گیا تھا۔ تو یہ 12 لڑائیاں آپ یہ سمجھیں کہ ایک بڑی میں عبرت بھی ہے ان کے اندر، اور ان کے اندر ایک افسوس اور المیہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اتنی بڑی سلطنت تباہ ہو گئی، باپ گرفتار ہو گیا، تو اس کے بعد بیٹوں کو چاہیے تھا کہ متحد ہو کے دشمن کا مقابلہ کرتے، لیکن متحد نہیں ہوئے بلکہ لڑتے رہے آپس میں، 11 سال تک لڑتے۔ تو یہ تو آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ سلطنت دوبارہ قائم ہو جائے،
ورنہ جس طریقے سے یہ لڑے تھے یہ بیٹے آپس میں، اس وقت میں اگر کوئی زیادہ نہیں تھوڑا طاقتور دشمن بھی آ جاتا نا تو یہ سلطنت عثمانیہ ختم ہو جاتی۔ یہاں پہ دوسرا منظر بھی تاریخ کا وہ قابل غور ہے کہ یہ سلطنت تباہ ہوئی تھی، اور تباہ ہونے کے بعد بھی بھائی لڑتے رہے تھے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ 20 سال بعد سلطنت عثمانیہ دوبارہ قائم ہو گئی تھی اور دن بدن ترقی کرتی رہی۔ ادھر تیمور کا آپ نے علاقہ دیکھا کتنا بڑا علاقہ تھا، تقریباً اس نے یوں سمجھیں کہ ایشیا کے اکثر علاقے پہ قابض ہو چکا تھا، لیکن آپ دیکھیں گے جب وہ مرا ہے تو اس کے 20 سال بعد دیکھیں آپ تیمور کا کیا ہوا، اس کی اعلیٰ اولاد ساری آپس میں لڑ بھڑ کے ان کی حکومت دن بدن مختصر ہوتے ہوتے ختم ہو گئی۔ اچھا جی، اب زمانہ شروع ہوتا ہے جی محمد اول محمد چلپی کا۔ تو اس کا جو بھائی تھا سلیمان پاشا، اس کو کچھ مورخین اس کو عثمانی سلاطین میں شمار کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ سلیمان وہ عثمانی سلطانوں میں سے نہیں تھا، وہ خانہ جنگی کا حکمران تھا، تو اس لیے اس دور میں جو سلطان کا جو لقب دیا جائے گا وہ محمد اول کو دیا جائے گا، یعنی بایزید سلطان تھا۔ یعنی سلاطین جو گزرے ہیں 5 ہو گئے نا، پہلا عثمان خان، اور دوسرا اور خان، تیسرا مراد خان، چوتھا بایزید الدرم، اب 5واں کون بنے گا؟ سلیمان ہوگا، یہ محمد۔ اکثر مورخین کہتے ہیں نہیں، 5واں سلطان محمد ہے، اس نے 816 سے اس کی حکومت شروع ہوئی ہے، یعنی جب خانہ جنگی ختم ہو گئی اس کے بعد سے میں ذکر کر رہا ہوں، 816 سے شروع ہوئی اور 824 تک اس نے حکومت کی ہے، یعنی 8 سال اس کی حکومت تھی۔ تو اب اس کے سامنے جو کام تھا وہ یہی تھا کہ اس تباہ سلطنت کو دوبارہ مضبوط کرے اور اس کے بکھرے ہوئے اجزاء کو جمع کرے۔ تو جب یہ ہم اپنے گھر کو ٹوٹے پھوٹے گھر کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں نا دوبارہ، تو اس وقت میں کبھی بھی ہم نئے دشمن پیدا نہیں کرتے۔ اپنا گھر کی ابھی اپنے گھر کی دیواریں گری ہوئی ہیں، آپ ہمسایوں سے لڑائیاں شروع کر دیں، کیونکہ لڑائی اگر شروع ہوئی تو ہمارے پاس تو چھپنے کی جگہ کوئی نہیں ہے، ایسے خواہ مارے جائیں گے۔ تو اس لیے اس نے جو یورپی ممالک تھے ان کے ساتھ بھی اس نے صلح رکھی اور نئے دشمن بالکل پیدا نہیں ہونے دیے۔ اسی طریقے سے ترکمان ریاستیں تھیں اناطولیہ کی، ان کے ساتھ بھی اس نے اچھے تعلقات رکھے، اور البتہ بعض مواقع پہ اس نے ترکمان ریاستوں کو مسخر بھی کیا ہے، اور بعض جگہوں پر اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے، حسن سلوک کے ساتھ یا دیگر طریقوں سے سیاسی انداز میں، تو آہستہ آہستہ اس نے اناطولیہ میں تقریباً جو پرانے علاقے تھے اناطولیہ کے، اکثر وہ علاقے اس نے حاصل کر لیے دوبارہ، اور بعض علاقے حاصل تو نہیں کر سکا تو ان سے صلح کر لی، یا ایک وفاق کے طور پہ ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ تو جو اس کی کوشش تھی اناطولیہ کو متحد کرنا، جو اصل میں اس کے باپ کا یعنی بایزید کا ہدف تھا، پورا نہ صحیح لیکن بڑی حد تک اس نے حاصل کر لیا۔ اسی طریقے سے جو یورپی ممالک تھے، یورپین ممالک میں یہاں پہ میں دیکھتا ہوں نقشے میں، اس سے اگلے نقشے میں دیکھیں، نقشہ نمبر 52 میں یہاں کو بحر روم آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس سے اگلا نقشہ ہے، یہ نقشہ نمبر 51 تھا، اس میں 52 میں آپ دیکھیں جی، نہیں گزر گیا، اس سے پچھلا نقشہ، یہ نقشہ جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اناطولیہ کے نیچے آپ کو قبرص نظر آ رہا ہے، اور قبرص سے تھوڑا سا دائیں ہاتھ کو روڈوس آپ کو نظر آ رہا ہے بہت باریک سا، یہ نقشہ اچھا نہیں ہے، اتنا واضح نہیں ہے، لیکن پھر سمجھ آ جائے گا۔ دائیں ہاتھ کی طرف نیچے جہاں پہ البحر المتوسط لکھا ہے نا، البحر المتوسط کے ہاں سے اوپر آپ آ جائیں، یہ آپ کو روڈوس آپ کو نظر آ گیا، یہ قبرص ہے نا، قبرص سے بائیں ہاتھ کو یہ جو جزیرہ ہے نا جی، یہ مسلمانوں کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ یہ جزیرہ دیکھنے میں تو چھوٹا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ جزیرہ جو ہے بہت اہم جزیرہ، دنیا کے جو اہم جزائر ہوتے ہیں نا ان میں شمار ہوتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک قسم کا قدرتی قلعہ ہے یہ جزیرہ، یعنی اس میں ایسے
اس کی زمین اتنی پتھریلی ہے اور ایسا پہاڑی علاقہ ہے، اور ساتھ میں اس میں یعنی کاشتکاری کا انتظام بھی اس کے اندر ہو سکتا ہے، اگر آپ کاشتکاری کرنا چاہیں ہر قسم کا میوہ پھل فصل اس پہ لگتی ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف اس کے یہ سمجھیں کہ بحر متوسط جو ہے بحیرہ روم، اس کے یہ ایک سرے پہ واقع ہے. کوئی بھی جہاز دائیں طرف جا رہا ہو، بائیں طرف ایشیا جا رہا ہو، یورپ جا رہا ہو، اس جزیرے سے اس کو قافلے کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. پھر اوپر جو درہ دانیال ہے، یعنی ترکی کی جانب جو آمد و رفت کا راستہ ہے، یہ وہاں پر بھی واقع ہے، وہاں بھی رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے. یعنی دنیا کی اہم ترین گزرگاہ کے وسط میں واقع ہے. تو اس جزیرے کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کرنے کی بڑی کوشش کی. اس سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ کے زمانے سے نگاہ تو تھی اس پر، جب قبرص فتح کر لیا تھا حضرت عثمان کے زمانے میں، تو اس کے بعد اگلا ہدف روڈوس تھا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو فتح کیا تھا اپنے دور خلافت میں. وہ فتح کر کے یہاں پہ انہوں نے کھیتی باڑی شروع کروا دی، باغات وغیرہ لگوا دیے، اور مسلمانوں کی ایک فوج وہاں پہ متعین کی، اور ان کو حکم دیا تھا کہ آپ نے یعنی اہل یورپ کا ان کا گلا آپ نے پکڑی رکھنا ہے. یعنی یہ سمجھے یہ ایک جگہ ایسی تھی کہ جہاں سے آپ نے دشمن کی رگ پکڑ لی آپ نے، اور بہت خرچہ ہر سال یہاں پہ ہوتا تھا صرف فوج پر. لیکن آپ نے کہا کہ اس مقام پہ مضبوط رہنا ہے. جب یزید حکمران بنا سن 60 ہجری میں، اس نے حکمران بنتے ہی اس کو چھوڑ دیا، خالی کر دیا اس کو بلا وجہ کے. کوئی ضرورت نہیں تھی، کوئی شکست بھی نہیں تھی، مسلمان مضبوط تھے، لیکن شاید اس کو اندازہ ہی نہیں تھا یہ کتنی اہم جگہ تھی اور مسلمانوں نے کتنی بڑی قیمت دے کے اس کو حاصل کیا. تو یزید نے اس کو خالی کر دیا، تو ظاہر ہے عیسائی نے تو آرام سے وہ لے لیا واپس. تب سے لے کر سلطنت عثمانیہ کا یہ دور آ گیا تھا، مسلمان اس کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکے تھے. اور وجہ یہی تھی کہ اس پہ قبضہ کرنا تقریباً اتنا ہی مشکل تھا جتنا قسطنطینیہ پہ قبضہ کرنا. یہاں جو زمینی ساخت تھی اور پہاڑی دیوار تھی اور اس پہ قلعے بنے ہوئے تھے، تو وہ ظاہری اسباب جو نا رکاوٹ پیدا کرتے تھے اس پہ قبضہ کرنے میں. ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب بھی مسلمان حملہ کرتے تھے فوری طور پر یورپ سے مدد پہنچ جاتی تھی. یہاں پہ یورپ کے جو بالائی علاقے ہیں، شمال کی طرف ہیں یا مغرب کی طرف ہیں، کہیں نہ کہیں سے اس کو بڑی آسانی سے مدد مل جاتی ہے. کمک جو نا ادھر مسلمان چلتے ہی تھے کہ کمک پہنچ جاتی تھی ادھر. تو خیر میں بتا رہا ہوں روڈوس پہ جو حکومت تھی نا وہ بالکل آزاد حکومت تھی. اس کے حکمران کو عام طور پہ عربی میں الاستاد الاعظم کہا جاتا ہے، استاد اعظم کہہ لیں، یا وہ ایک قسم کے قزاق تھے جو سمندروں میں ڈاکے مارتے تھے، مسلمانوں کے جہازوں کو لوٹتے تھے. تو یہ سلسلہ صدیوں سے جاری تھا. تو اس میں پھر محمد چلپی نے یہ کیا کہ ابھی لڑنے کا موقع تو نہیں ہے، تو اس نے پھر ان کے ساتھ صلح کر لی، کچھ ان کے ہاں معاہدے اس نے کر لیے، تجارتی معاہدے کر لیے. اور یہاں سے آپ تھوڑا سا پیچھے اگر آپ دیکھیں یونان کی طرف، وینس کی طرف، یہ جنیوا جو وینس کا یہ جزائر آپ کو نظر آ رہے ہیں نا بہت سارے، یہ ادھر ہی کہیں پر وینس ہے، اب یہاں پہ واضح تو نظر نہیں آ رہا. تو یہاں پر ان کے ساتھ بھی تجارتی معاہدے کی اور ان کے لیے مراعات رکھی اپنے بندرگاہوں پر کہ روڈس والے بھی آ سکتے ہیں، اپنا سامان لا سکتے ہیں، سامان لے کے جا سکتے ہیں، ٹیکس وغیرہ مناسب رکھ دیا ان کے لیے. تو ایسے اس نے یعنی ایک پالیسی ایسی اپنائی کہ بہت ساری دشمنیاں بڑھنے کا اس نے امکان روک دیا اور حلیفانہ معاہدے کر لیے. اور مقصد یہ تھا کہ اس دوران ہماری معاشی قوت مضبوط ہو اور مستقبل میں ہم ایک بڑی فوج بنانے کے قابل ہو جائیں. اسی طریقے سے جو اناطولیہ کے اندر، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس نے ایک بڑی سیاسی پالیسی سے کام لیا. کئی ریاستوں نے جو اس کی حلیف بن گئی تھی پھر اس سے بغاوت بھی کی، لیکن یہ جب قابو پا لیتا پھر ان کو معاف کر دیتا. 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ امیر جو قرامان تھا خاص طور پہ، اس نے تو 2 دفعہ اس کے ساتھ معاہدہ کر کے حلیف بن کے پھر بغاوت کر دی، اور محمد نے کو شکست بھی دی، شکست کر کے پھر جو نا اس کو معاف کر دیا اور اچھا سلوک کیا. تو اس طریقے سے گویا کہ یہ دشمنوں کو دوست بنانے کی قابلیت یہ رکھتا تھا. محمد چلپی کے دور میں 2-3 فتنے ہیں جو اس کے دور میں ظاہر ہوئے ہیں. ایک فتنہ تھا جناب شیخ بدر الدین. شیخ بدر الدین جو تھا یہ ایک صوفی تھا، لیکن بعض لوگ تصوف کے اندر غلو کرتے ہیں تو پھر وہ
ملحد بن جاتے ہیں یا دین سے نکل جاتے ہیں، زندیق ہو جاتے ہیں، کم از کم اتنا درجہ بدعتی تو ہو جاتے ہیں۔ تو یہ شیخ بدر الدین جو تھا یہ ایسا ہی ایک صوفی تھا، اور اس کا جو سلسلہ تھا اوپر مولانا روم مثنوی والے جو تھے ان کے سلسلے سے تعلق تھا، لیکن آہستہ آہستہ جناب وہ غلو کرتا گیا تصوف کے اندر، اور کرتے کرتے پھر اس نے ایسے فضول اس نے باتیں شروع کر دی کہ اس نے کھلم کھلا گمراہی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر انبیاء پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، سارے انبیاء برابر ہیں۔ اسی طریقے سے وہ یہ بھی کہتا تھا کہ بھئی ایمان کے لحاظ سے مسلمان، نصرانی، یہودی یہ سب کا ایمان ایک ہے، کیونکہ اللہ کو سب مانتے ہیں نا، اس لیے مومن یہ سارے ہی مومن ہیں۔ تو اب اس سے یہ ہوا کہ مسلمان جو تھے وہ تو اتنا زیادہ متاثر نہیں تھے، عیسائی اور یہودی بڑے متاثر ہو رہے تھے، اور پھر وہ لوگ جو نو مسلم تھے، ایک بندہ ابھی عیسائی تھا، ابھی مسلمان ہوا، یہودی مسلمان ہوا، جو سلطنت عثمانیہ میں یہ سلسلہ جاری رہتا تھا مسلمان ہونے کا، تو ہزاروں لوگ ہوتے ہیں نو مسلم، وہ کہتے تھے یار یہ صوفی صاحب تو بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، یعنی ان کی بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ جو عیسائی مرے ہیں، نصرانی مرے، وہ بھی جنت میں جائیں گے، تو یہ سلسلہ بڑا اچھا ہے۔ تو یہ جب سلسلہ بڑا ہے تو پھر انہوں نے باقاعدہ فوجی طاقت انہوں نے اپنی حاصل کر لی، اور یعنی اس سلسلے کے پھر خلفاء بن گئے، اور خلفاء کے ساتھ ان کے مرید ہو گئے، اور بہت سے فوجی افسران کے ساتھ مل گئے۔ آخر میں پھر محمد اول کو پھر جنگ لڑنا پڑی، صورتحال یہاں تک ہے عثمانی افواج گئی ہیں، اور یہ اناطولیہ میں ازمیر آپ کو نقشے میں آپ کو نظر آئے گا، جو پہلا نقشہ ہم آج دیکھ رہے تھے اس میں آپ ازمیر دیکھیے گا، ازمیر کے علاقے میں فتنہ یہ پھیلا تھا، تو یہاں پہ جنگ ہوئی ہے، اور اس جنگ کے اندر پھر اس فتنے کا قلقمہ ہوا ہے۔ یہ ازمیر یہ بائیں ہاتھ پہ تھا، یہ اس نقشے میں نظر آ گیا ازمیر کے؟ نہیں مجھے تو نہیں ملا ابھی، نقشے میں نظر نہیں آ رہا، چلیں خیر بعد میں دیکھ لیں گے، ابھی ہم آگے چلتے ہیں۔ تو یہاں پہ جناب یہ جو فتنہ تھا، اچھا دوسرا جو فتنہ تھا وہ تھا فضل اللہ تبریزی، یہ بھی ایک صوفی صاحب تھے، اور یہ تو اس سے بھی آگے بڑھ گیا تھا، نہیں کفر تو اس کا بھی تھا واضح، لیکن اس کا کفر تو بہت ہی گھناؤنا تھا۔ یہ کہتا تھا بھی اللہ تعالیٰ وہ اولیاء کے جسم میں اتر جاتا ہے، اور اولیاء کے جسم میں اتر کے وہ کائنات کا نظام چلاتا ہے۔ تو پہلا اسٹیپ تو یہ تھا، جب لوگ سمجھ گئے اچھا بھائی کچھ اولیاء ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں آ جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو آگے چل کے اس نے یہ عقیدہ اس نے چلایا کہ وہ ولی اس زمانے کا میں ہوں، اللہ تعالیٰ میرے اندر حلول کر گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ جناب اس کا فتنہ جو ہے نا یہ چل پڑا تھا، اس کو تیمور لنگ کا جو بیٹا تھا نا میران شاہ، اس تبریزی کو اس نے قتل کرا دیا تھا اس کے کفری عقائد کی وجہ سے، لیکن اس کے خلفاء جو تھے وہ سلطنت میں موجود تھے، ترکی سلطنت میں، عثمانیہ سلطنت میں آ گئے تھے، اور اتنا کھل کے بات نہیں کرتے تھے، اوپر اوپر سے بہت میٹھی میٹھی باتیں کرتے تھے، لیکن اندر اندر سے جناب وہ کام خراب کرتے تھے۔ ان میں سے ایک خلیفہ تھا اس تبریزی کا، وہ محمد اول محمد چلپی سے ملتا رہتا تھا، وہ بڑی جناب وہ اللہ کرتا تھا، اور نمازیں اور ذکر اور دین کی باتیں اور ایسی ایسی باتیں کرتا تھا کہ یہاں تک کہ سلطان چلپی بھی اس سے متاثر ہو گیا، یہ تو بہت اللہ والا ہے، ایک قسم کا جیسے اپنا پیر و مرشد بندہ بنا لیتے ہیں نا، سلطان نے اس کو اپنا پیر و مرشد بنایا ہوا تھا، سلطان کو پتہ نہیں تھا اس کا عقیدہ کیا ہے۔ تو یہ سلطان کا جو وزیر تھا اس زمانے میں، اس کا نام تھا محمود پاشا، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ پیر صاحب تو جناب بدعقیدہ ہیں، تو تبریزی کے خلیفہ ہیں، تو اس نے کہا کہ اب یہ بات میں اگر سلطان سے کہوں تو میرے پاس ثبوت کیا ہے، میں تو کہوں گا سلطان یہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، تبریزی کا خلیفہ ہے، اور سلطان اسی سے پوچھے گا تو یہ اگر انکار کر دے تو ثبوت تو کوئی ہے نہیں۔ تو یہ پھر محمود پاشا نے ایک چال چلی، یہ بھی اس خلیفہ کے پاس جا کے نا اس کا مرید ہو گیا، اور اس کے جناب بڑی آؤ بھگت کرتا، اور اس کے جناب خدمت کرتا، ہدایہ بھیجتا، گھر میں بلاتا، جو مرید کرتے ہیں سب کام کرتا۔ تو اب محمود پاشا کے سامنے وہ اپنے کفری عقائد تھے نا وہ بھی اب بولتا تھا
کہ بھائی اللہ میرے اندر آ گیا ہے، نظام کائنات میں چلا رہا ہوں، یہ سنتا رہتا تھا آگے سے۔ تو پھر اس کے بعد پھر اس نے ایک تدبیر کی کہ ایک دن اس نے پیر صاحب کو بلایا اور ساتھ میں اس نے سلطان کو کہا کہ آپ جو نا پردے کے پیچھے آ کے سنیے گا، کوئی ایسا انتظام کر دیا۔ سلطان دوسرے راستے سے، اسی کمرے میں کوئی پردہ تھا، سلطان اور اس کے ساتھ کچھ خاص عمرا وہ اس پردے کے پیچھے ان کو بٹھا دیا۔ اور پیر صاحب یہاں پر تشریف لائے اور جناب وہ آ کے انہوں نے شروع کر دیا اپنے کفریہ بکواسات شروع کر دیے بشکل ملفوظات، اور یہ سنتا رہا جناب، اور سلطان نے ساری باتیں اس کی کفریہ سن لی۔ اب اس کے بعد سلطان نے پردہ گرا دیا، اب تو پیر صاحب کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ سلطان کے عمرا بھی بیٹھے تھے، علماء بھی بیٹھے تھے، تو وہ جناب وہاں سے بھاگنے کی کوشش اس نے شروع کی، لیکن کہاں بھاگ سکتا تھا، پکڑا گیا، اور پھر سلطان نے اس کو سزائے موت دے دی۔ تو اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو وزراء ہیں اگر وہ سمجھدار ہوں، ہوشیار ہوں، تو وہ بادشاہ کو یا اپنے بڑوں کو فتنے سے بچا لیتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ خدا نخواستہ اگر ہمارے بڑے وہ کسی ایسی جانب جا رہے ہوں، ایسے بندے سے متاثر ہوں، تو ان کو بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر ہم ان کے سامنے یہ کہیں گے یہ صاحب تو ایسے ویسے ہیں، ثبوت تو ہمارے پاس نہیں ہوگا، تو پھر بندہ ثبوت حاصل کر کے، ایسا ثبوت جسے جھٹلایا نہ جا سکے، وہ ان کو اس چیز سے بچایا جائے۔ اچھا جی، محمد کے دور کا ایک اور فتنہ ہے، اور وہ فتنہ بڑا عجیب ہے، اس کے بارے میں تھوڑا مورخین کا اختلاف بھی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جو تیمور کی اور بایزید کی جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں عجیب یعنی کہانیاں اس سے پھر بنی ہے نا، اتنا بڑا مارکا تھا۔ بایزید کا ایک بیٹا تھا شہزادہ مصطفیٰ، اس جنگ میں وہ لاپتہ ہو گیا تھا، اور اس کا کوئی علم نہیں تھا۔ اب کتنے سال گزر چکے تھے، تقریباً 20 سال، تقریباً 10 سال گزر گئے۔ یہ بھائیوں کی جو خانہ جنگی جب ختم ہو رہی تھی نا، اور محمد اول اپنے ہاتھ میں امور لے رہا تھا، اس زمانے میں وہ شہزادہ مصطفیٰ وہ ظاہر ہوا، اور اس ٹائم چونکہ باقی بھائی مر چکے تھے، محمد اول ہی رہ گیا تھا، تو شہزادہ مصطفیٰ نے دعویٰ کیا کہ میں سلطنت کا وارث ہوں، چونکہ میں محمد اول سے بڑا ہوں۔ تو جب وہ ظاہر ہوا تو قیصر قسطنطینیہ وہ بھی اس کے ساتھ ہو گیا، اور اس نے کہا میں بھی اسی کی حمایت کرتا ہوں۔ تو خیر محمد اول پھر فوج لے کے مقابلے میں گیا ہے، اور مصطفیٰ کو شکست ہوئی ہے، اور مصطفیٰ وہ بھاگ کے قسطنطینیہ میں چھپ گیا جا کے، اور محمد اول نے پھر قسطنطینیہ کے قیصر سے مطالبہ کیا کہ اس باغی کو میرے حوالے کرو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اس کو نظر بند رکھوں گا، میرے پاس قید رہے گا، یہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا، تو بس شرط یہ کہ آپ اتنا خرچہ، اتنی رقم آپ جو نا ماہانہ بھیجتے رہیں اس کے لیے۔ تو پھر پھر محمد اول نے اس کے لیے وہ خرچہ وغیرہ اس کے لیے مقرر کر دیا۔ اب یہاں پہ مورخین کا اختلاف ہے، بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہ شہزادہ مصطفیٰ نہیں تھا، شہزادہ مصطفیٰ تو جنگ میں لاپتہ ہو گیا، مر کھپ گیا، زمانہ گزر گیا۔ اب یہ 10 سال کے بعد یہ جو آدمی سامنے آیا ہے، یہ کوئی بہروپیہ تھا، اور اس نے بس دعویٰ کیا تھا، ملتی جلتی شکل ہوگی اس سے، تو اس کو کچھ میک اپ کے ذریعے ایسا بنا لیا ہوگا، تو یہ اس کا جھوٹا دعویٰ تھا۔ لیکن بہت سے مورخین وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اصل شہزادہ تھا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس سے سلطان محمد اول کے جو پرانے عمراء تھے، جو بایزید کے دور میں بھی رہے تھے، انہوں نے اس سے ملاقات کی تھی۔ اگر یہ بہروپیہ ہوتا وہ لوگ پہچان لیتے، اور سلطان جو ہے اس کے لیے، پھر جو سلطان نے اس کے لیے جو خرچہ ورچہ قیصر کو دے رہا تھا وہ کبھی نہ دیتا، وہ کہتا ہے ایک بہروپیہ کے لیے میں کیوں خرچہ دوں، تو وہ اصل شہزادہ تھا، تبھی سلطان نے یہ منظور کیا کہ اس کو جو شاہی خرچہ ہے جتنا ہوتا ہے ایک شہزادے کے لیے وہ میں بھیجا کروں۔ اچھا، ایسا جیسے میں نے بتایا کہ عام طور پہ محمد اول کی جو صورتحال تھی، اس کی جو پالیسی تھی وہ صلح کی تھی، لیکن صلح کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کمزور تھا، اور دشمن اگر تنگ کرتا رہے، پریشان کرتا رہے، تو پھر بھی ہم نے صلح رکھنی ہے، جواب نہیں دینا، ایسا نہیں ہے، بلکہ محمد اول کے دور میں کچھ جنگیں بھی ہوئی ہیں۔ مثلا ہنگری کا جو بادشاہ تھا، اس کی طرف سے کچھ سرحدی خلاف ورزیاں ہوئیں، تو محمد نے 3 دفعہ ہنگری پہ حملہ کیا ہے، یعنی چھوٹے حملے تھے لیکن حملے بہرحال ہوئے ہیں۔ ایک 819 میں ہوا، پھر 823 میں ہوا، 824 میں 3 حملے ہوئے، اور تینوں حملوں میں جو لشکر کو لے کے گیا تھا وہ اس کا بہت اچھا سپہ سالار تھا، جس کا نام تھا اسحاق بیگ۔
وہ لشکر لے کے گیا. اس میں آخری جنگ میں اسحاق بیگ شہید ہوا، یعنی بڑی سخت جنگ ہوئی تھی اور اسحاق بیگ شہید ہوا، لیکن عثمانی لشکر پسپا نہیں ہوا، وہ آگے تک گیا ہے اور کئی قلعے اس نے فتح کیے. اسی طریقے سے جو وینس ہے اس کے ساتھ اگرچہ صلح چل رہی تھی، لیکن بعض مواقع پہ انہوں نے صلح کی خلاف ورزی بھی کی ہے، عثمانی جہازوں پہ حملے بھی کیے ہیں. اس کے جواب میں بھی عثمانی فوج گئی ہے اور 819 میں ایک بڑی جنگ ہوئی تھی اور اس میں وینس کے بحریہ کو انہوں نے شکست دی ہے. تو ان جنگوں سے بہرحال انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہم لوگ کمزور نہیں ہوں. اتنے بڑے انقلاب کے بعد، اتنی بڑی توڑ پھوڑ کے بعد بھی سلطنت عثمانیہ وہ یورپ کا جواب بھی دے سکتی ہے اور اگر چاہے تو آگے بڑھ کے حملہ بھی کر سکتی ہے. تو اس سے یہ مطلب پورے یورپ کو پیغام گیا کہ آپ عثمانیوں کو غافل نہ سمجھیں، کمزور نہ سمجھیں اور اپنی حدود میں رہیں. تو چنانچہ یہ پھر انہوں نے پیغام ان کو واقعی نفسیاتی طور پر ان کو مل گیا. چنانچہ وہ ان کو موقع بموقع کبھی مبارکباد کے پیغام بھیجتے، کبھی خیر سگالی کے وفود بھیجتے، کبھی تحائف بھیجتے، اور جو معاہدے ہوتے تھے، حلیفانہ معاہدے، صلح کے معاہدے، تجارتی معاہدے، وہ پہلے سے بھی زیادہ وہ بڑھ گئے. اور مزید یہ کہ خود قسطنطینیہ والے جبکہ قیصر نے ان پہ زیادتیاں کی تھیں اور ان کی توڑ پھوڑ سے بڑا فائدہ اس نے اٹھایا، تو قیصر کے ساتھ بھی انہوں نے محمد اول نے اچھی دوستی اس میں رکھی ہے. حتیٰ کہ یہ محمد اول جو ہے قسطنطینیہ کا اس نے دورہ بھی کیا. اس سے پہلے کسی عثمانی بادشاہ نے قسطنطینیہ کے اندر قدم نہیں رکھا تھا. تو یہ قسطنطینیہ کا قیصر کی خواہش پہ یہ گیا، وہاں کا دورہ کیا، شہر کی سیر کی اور دعوت جناب اس سے لطف اندوز ہوا. اور جب واپس ہوا تو قیصر خود اس کو بہت آگے تک اس کو چھوڑنے کے لیے آیا عثمانی سرحد تک. تو یہ 8 سال حکومت کر کے 824 میں محمد اول کی وفات ہو گئی. 48 سال اس کی عمر تھی اور اس کا بیٹا مراد خان وہ اس کا ولی عہد تھا. 8 سال پوری حکومت، 8 سال پورے نہیں ہوتے ہیں، 7 سال 9 مہینے ہوتے ہیں. تو اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ اس نے عثمانیوں کی تباہ شدہ سلطنت کو دوبارہ کھڑا کر دیا اور اس کو دوبارہ ترقی کے راستے پہ گامزن کر دیا. مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے دور میں تجارت اس کی گرم بازاری ہو گئی اور کارخانے کھل گئے، خانقاہوں کی رونقیں، مدارس اور مساجد ان کی تعداد وہ بڑھ گئی. اور خود یورپی مورخین اس کو بہت تعریف کے الفاظ کے ساتھ یاد کرتے ہیں کہ اس شخص نے، اس بادشاہ نے ہر مذہب کے لوگوں کے ساتھ اس نے مہربانیاں کی اور سب کے ساتھ برابر کا انصاف کیا. اس کے زمانے میں ایک کام شروع ہوا جو آخر 1924 تک عثمانیہ سلطنت میں چلتا رہا ہے. یہ تھا حرمین شریفین کی خدمت کے لیے سالانہ ایک رقم. ویسے تو سبھی بادشاہ بھیجتے تھے، لیکن عثمانیوں نے جو رقم مقرر کی تھی وہ بہت خطیر رقم تھی، جس کو سنویہ کہا جاتا تھا. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ سلطنت عثمانیہ میں جو حرمین شریفین کی خدمت ہوئی ہے، تعمیرات ہوئی ہیں، وہ اس سے پہلے کسی دور میں نہیں. اس کے علاوہ بھی حرمین شریفین کے غریبوں کی امداد، وہاں تعلیمی اداروں کا قیام، وہاں کے زائرین، درویشوں، علماء، مشائخ، ان سب کے لیے اکرام اور ان کے وظائف وغیرہ، یہ کام عثمانی سلطنت میں آخر تک بڑے اہتمام سے ہوتا رہا ہے. تو اس لیے محمد اول کو خادم الحرمین و شریفین کا لقب دیا گیا. یہ پہلا بادشاہ ہے جس کو یہ لقب ملا اور اس کے بعد سے عثمانی سلاطین میں یہ لقب چلا آیا. اور یہ لقب اتنا یعنی محترم اور محبوب لقب تھا کہ بعد میں جب سعودی حکمرانوں نے اس علاقے کو لیا سلطنت عثمانیہ کے تباہ ہونے کے بعد یا عثمانی خلافت کے خاتمے کے بعد، تو انہوں نے بھی اس لقب کو اختیار کیا جو آج تک یہ استعمال کرتے ہیں، خادم الحرمین و شریفین. تو سب سے پہلے یہ لقب جو محمد چلپی کو دیا گیا. چلپی کا جو معنی ہے، یا آپ چلپی کے لفظ وہاں بہت سے علماء کے ساتھ بھی آپ دیکھیں گے. تو چلپی کا معنی ایک سنجیدہ آدمی، ایک علم دوست آدمی، ایک باوقار آدمی، یہ اس کا معنی ہوتا ہے. اس کے بعد جناب دور شروع ہوا ہے محمد چلپی کے بعد اس کے بیٹے سلطان مراد ثانی کا. سلطان مراد ثانی محمد اول کے زمانے میں یہ اناطولیہ کا نائب یہ تھا. وہاں پر اس نے کافی انتظامات اس نے سنبھالے تھے، چند سال انتظامات سنبھالے تھے، بالکل نوجوان تھا. جب سلطان کی وفات ہوئی ہے، سلطان محمد چلپی کی،
تو یہ جب تخت پہ بیٹھا ہے اس سے 18 سال اس کی عمر تھی، لیکن غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل انسان تھا یہ۔ اس کے دور میں بہت ساری واقعات پیش آئے ہیں، بہت ساری لڑائیاں ہوئی ہیں۔ ایک خاص واقعہ آپ کو میں نے بتایا، ایک شہزادہ مصطفیٰ وہ تھا جو اس کے باپ کے دور میں، محمد چلپی کے دور میں ظاہر ہوا تھا، جس کو قیصر نے پناہ دے دی تھی، نظر بند کر کے خرچہ اس کا بنوا دیا تھا۔ ایک شہزادہ مصطفیٰ اس مراد ثانی کے زمانے میں ظاہر ہوا، یہ اسی کا چھوٹا بھائی تھا، یعنی محمد چلپی کا بیٹا مصطفیٰ تھا۔ اس نے قیصر کے کہنے پر اس نے اپنے بھائی کے خلاف بغاوت کی، اور وہ پھر اس کے ساتھ اتنی زیادہ یوں سمجھیں کہ مدد ہوگی، قیصر کی مدد بھی ہو گئی، تو آخر میں اس نے بورسا پہ اپنی حکومت کا اس نے اعلان کر دیا۔ تو پھر مراد کو اس کے مقابلے میں آنا پڑا۔ مراد اس وقت قسطنطینیہ فتح کرنے کی تیاری کر رہا تھا، بلکہ یوں سمجھے کہ قسطنطینیہ فوج پہنچی ہوئی تھی، اور کچھ عرصے میں کہ محاصرے کے بعد وہ فتح ہو جاتا۔ تو ایسی حالت میں بھائی نے بغاوت کی، تو نتیجے میں پھر سلطان مراد اپنے بھائی کی طرف متوجہ ہوا، اور میدان میں جنگ ہوئی، اور آخر مصطفیٰ گرفتار ہوا، اسے قتل کر دیا گیا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ سلطنت عثمانیہ کے بارے میں جو عام طور پہ جو مشہور ہے کہ جی بھائیوں کو قتل کرانے کی رسم انہوں نے شروع کی، اور یہ بھائیوں کو قتل کرانے میں بڑے بے باک تھے، اور یہاں تک کہا جاتا ہے جن کے قانون میں لکھا ہوا تھا کہ جو بادشاہ آئے وہ اپنے بھائیوں کو قتل کرا دے۔ تو یہ ساری باتیں پروپیگنڈا ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے بھائیوں کو قتل نہیں کرایا، لیکن جس طرح اس کو بیان کیا جاتا ہے اس میں بہت مبالغہ ہے۔ اکثر واقعات جو بھائیوں کے قتل کرانے کے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے دنیا کی تمام سلطنتوں میں ہوئے۔ کسی بھی ملک کی تاریخ آپ اٹھا لیں، جب بادشاہت ہے تو وہاں شہزادے بھی ہوتے ہیں، شہزادوں میں اختلاف بھی ہوتا ہے، حکمرانی کے دعوے میں اختلاف ہوتا ہے، پھر جنگیں ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے غالب آتا ہے، ایک مغلوب ہوتا ہے، اور مغلوب یا تو قید میں جاتا ہے یا قتل ہو جاتا ہے۔ کم ایسا ہوتا ہے کہ جہاں مغلوب ہوا اور پھر اس کو معاف کر دیا گیا۔ تو اس میں تو سلطنت عثمانیہ میں یا دولت امویہ میں یا دولت عباسیہ میں یا سلجوقیوں میں یا ہندوستان کے مغل بادشاہوں میں یا برطانیہ اور فرانس اور جرمنی کے حکمرانوں میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا کہ اس بنا پہ ہم ان کو متون کریں کہ جی ان بھائیوں نے آپس میں لڑائیاں کی تھی۔ ہر جگہ ہوئی ہیں۔ البتہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ عثمانی سلاطین جب تخت نشین ہوتے تھے، تخت نشین ہونے کے بعد اپنے بھائیوں کو قتل کرا دیتے تھے، تو یہ بات ایسے واقعات صرف 2 یا 3 واقعات ہیں۔ جس طرح یہ بیان لوگ کرتے ہوتے ہیں کہ ہر بادشاہ ایسا کرتا تھا، ایسا نہیں ہے۔ تو چنانچہ یہ واقعے میں آپ دیکھ لیں کہ یہاں جو اگر اس مصطفیٰ کا قتل ہوا ہے یا اس سے پہلے محمد کے دور میں جو مصطفیٰ قتل ہوا ہے، وہ سیدھی وہ قتل تو نہیں ہوا، تو خیر نظر بند کیا گیا تھا قیصر کے پاس۔ تو یہ اگر آپ سے شرعی لحاظ سے بھی دیکھیں تو یہ بغاوت بنتی ہے، اور بغاوت کے اندر جو باغی کے لیے جو سزا ہے اس کے لیے فقاتل التی تبغی، تو قتال تو اسے کرنا ہوتا ہے، اس کے بغیر بعض اوقات حکومت بچ نہیں سکتی۔ اور قتال کے بعد پھر خلیفہ کو اختیار ہوتا ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ فتنہ ختم ہو چکا ہے، اس کو چھوڑنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کو چھوڑ سکتا ہے، اور اگر یہ خیال ہو کہ اس کو چھوڑنے سے حالات پھر خراب ہوں گے تو اسے قتل بھی کرا سکتا ہے، قید بھی کرا سکتا ہے۔ یہ سارے اختیارات ہوتے ہیں۔ اس مسئلے پہ آگے سلطان محمد فاتح کے دور میں مزید انشاءاللہ بات کروں گا۔ اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیجیے کہ بھائیوں کے قتل کے بارے میں اس میں بات کرنی۔ اچھا جی، ابھی ہم چل رہے ہیں مراد کے بارے میں۔ مراد ثانی ہے۔ پہلا مراد کون تھا؟ جو عثمان خان کا پوتا تھا اور خان کا بیٹا تھا۔ اب یہ مراد ثانی آیا ہے جو محمد اول کا بیٹا ہے۔ تو اس کے دور میں سب سے جو بڑا جو مسئلہ تھا وہ قسطنطینیہ کا مسئلہ جو چلا رہا، اور قسطنطینیہ کا جو قیصر تھا یہ پیچھے سے اس کا طریقہ یہ چلا آتا رہا کہ یہ یورپ کے بادشاہوں سے رابطہ کرتا تھا، ان کے ذریعے بغاوتیں کراتا تھا، کبھی اناطولیہ کے جو کچھ نواب تھے ان کے ذریعے بغاوتیں کراتا تھا۔ تو اس لیے سلطان مراد کا ہدف رہا قسطنطینیہ کو دبانا یا اس سے آگے بڑھ کے اس پہ قبضہ کرنا۔ لیکن ہوا یہ کہ 831 میں قیصر نے سربیا کے بادشاہ کو آمادہ کر لیا کہ وہ مراد ثانی کے خلاف وہ جنگ کرے۔ تو چنانچہ یہ ہوا کہ آخر کئی حکمران پھر جمع ہو گئے، یعنی پولینڈ کا جو بادشاہ تھا لارڈ سلاس،
پولینڈ کے اس بادشاہ نے ہنگری پہ قبضہ کیا تھا کچھ عرصے پہلے، تو ہنگری اور پولینڈ یہ پورا ایک ملک بن گئے تھے. تو یہ آپ یہ سمجھے کہ یورپ کا ایک بڑا طاقتور ملک بن گیا تھا. تو ادھر سے قیصر کا پیغام بھی پہنچ گیا. تو اس نے پھر یورپ کے کئی ملکوں کا اکٹھا کر لیا. سربیا کو تو پہلے ہی وہ تیار کر چکے تھے، پھر جرمنی بھی آ گیا، البانیہ بھی آ گیا، پھر ایک اور ریاست تھی وہ سلطنت عثمانیہ کی حلیف تھی ولاچیا، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی. مزید انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ سلطنت عثمانیہ کے جو شہر تھے یعنی رومیلی کے، وہاں پہ اپنے ایجنٹ انہوں کو متحرک کیا، وہاں بغاوتیں شروع کرا دی. اب سلطان کے سامنے کوئی اور راستہ نہ رہا سوائے جنگ کے، تو اس نے بھی پھر لشکر تیار کیا اور محاذ پہ پہنچ گیا. کچھ جگہوں پر اسے کامیابی ہوئی، کچھ قلعے اس نے فتح کیے، لیکن مہم ابھی ادھوری تھی کہ اسی دوران پیچھے اناطولیہ میں قرامانیوں نے بغاوت کر دی. یہ قرامانی قبیلہ بڑا پرانا قبیلہ تھا اناطولیہ کا، تو ان لوگوں نے بغاوت کر دی اور بہت بڑی بغاوت تھی. یہ 847 ہجری کا واقعہ ہے، 1442 عیسوی، اور یہ زمانہ حافظ ابن حجر عسقلانی جیسے محدث کا زمانہ تھا، یعنی ان کا دور عروج تھا. اور دنیا کے یعنی وہ محدث تو تھے ہی، مفتی بھی تھے، تو خود سلاطین اور خلفاء ان سے فتویٰ لیتے تھے جو بڑے بڑے مسائل ہوتے، سیاسی مسائل جو ہوتے تھے. تو سلطان مراد نے جب اناطولیہ واپس پہنچ کے قرامانیوں کے خلاف جنگ شروع کی، تو آخر میں پھر ان کا جو سردار تھا جس کا نام سردار ابراہیم تھا، اسے گرفتار کر لیا. تو اسے گرفتار کرنے کے بعد اب اس کا کیا کیا جائے، اس کو چھوڑا جائے یا کیا کیا جائے؟ تو سلطان نے پھر حافظ ابن حجر عسقلانی کے پاس پیغام بھیجا، پوری صورتحال بتائی کہ اس شخص کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، کیا ہم اسے قتل کر سکتے ہیں؟ تو علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتوے میں کہا کہ اگر وہ توبہ کر لے تو پھر تو اسے آپ معاف کر سکتے ہیں، معاف کر دیں تو اچھا ہے. لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، وہ ڈٹا ہوا ہے کہ میں نے جو کیا تھا صحیح کیا تھا، پھر تو وہ سزائے موت کا سزاوار ہے، سزائے موت کا حقدار ہے، کیونکہ اس نے ایسے وقت میں بغاوت کی ہے جب مسلمان جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے، تو اس نے کفار کی مدد کی ہے، اس بنا پر وہ قتل کا حقدار ہے. تو اب یہ فتویٰ پھر اس کے سامنے رکھ دیا گیا کہ یہ جی آپ کے بارے میں عالم اسلام کے سب سے بڑے عالم کا فتویٰ یہ ہے. باقی علماء بھی اسی فتوے کے ساتھ ہیں جو حافظ ابن حجر نے کہہ دیا. تو پھر سردار ابراہیم نے معافی مانگی اور توبہ کی اس نے، اور پھر سلطان نے اس کو معاف کر دیا، اس کو آزاد کر دیا. سلطان مراد ثانی کے زمانے میں یورپ کے ایک شخص کا ظہور ہوا، ایک بڑی شخصیت کا ظہور ہوا. یہ شخصیت تھی ہونیاڈ جونز. ہونیاڈ جونز یہ مغربی یورپ کا بہت نامور جنگجو تھا. اگر آپ اس کو سرچ کریں، اس کو گوگل پہ، تو آپ کو ویکیپیڈیا وغیرہ میں اور بھی بہت سی چیزیں اس کے بارے میں کتابیں بھی آپ کو مل جائیں گی. ہونیاڈ HUNYADJANOS، ہونیاڈ جونز. یہ جو شخص تھا نا، یہ ہنگری میں پہلے ایک بادشاہ گزرا تھا. اس بادشاہ نے کسی عورت سے ناجائز تعلقات قائم کیے تھے، تو اس سے یہ لڑکا پیدا ہوا تھا، یعنی ناجائز اولاد تھا، ولد الحرام تھا. لیکن اہل یورپ کی یہ چیز اتنی زیادہ معیوب نہیں سمجھی جاتی تھی. تو پھر یہ ترقی کرتا گیا، افسر بن گیا، پھر وہ جناب وہ بڑا سپہ سالار بن گیا. تو یہ لشکر لے کے آیا اور اس نے عثمانیوں کے خلاف بہت بڑی اس نے کارروائی کی. بہت سارے مسلمان اس نے گرفتار کر لیے. تو اس کو مسلمانوں سے اتنی نفرت تھی کہ جب کھانا کھانے بیٹھتا تھا تو اس کے حلق سے نوالہ نہیں اترتا تھا جب تک کسی مسلمان کو قتل نہ کر دے. یعنی جیسے ہم بہت کہتے ہیں سکون سے بیٹھ کے ہم کھانا کھاتے ہیں، طبیعت میں یعنی بڑا نشاط ہو، بشاشت ہو، اور اگر کوئی بری بات ہو جائے کھانے کے دوران تو ہمیں کھانا ہم سے نہیں کھایا جاتا. تو یہ جب مسلمانوں کو قتل کرتا تھا، اس کو ایسا سکون ملتا تھا کہ پھر یہ مزہ اس کو آ جاتا تھا. تو اس لیے کھانے سے پہلے یہ کام کرواتا تھا. کبھی 2 قیدی، کبھی 4 قیدی روزانہ وہ اس کے پاس لائے جاتے تھے، وہ قتل ہوتے، پھر یہ کھانا شروع کرتا تھا. تو دسترخوان پہ سامنے سر پڑے ہوتے تھے مسلمانوں کے. تو سلطان مراد ثانی نے اس کے خلاف جو نا پھر ایک بہت قابل بادشاہ، بہت قابل سپہ سالار شہاب الدین پاشا کو بھیجا 80,000 سپاہی دے کے. اس سے پہلے ہی جنگ میں بھی ہونیاڈے جیت گیا تھا، ابھی دوسری جنگ میں بھی وہ جیت گیا. تو یہ 2 فتوحات یہ کے بعد دیگرے جو ہوئی ہیں، تو یہ تو پورے یورپ کے اندر یہ سمجھے کہ ایک طوفان مچ گیا. یعنی لوگ خوشی سے پاگل ہونے لگے کہ 2 دفعہ شکست دے دی عثمانیوں کو.
اب روم کا جو پوپ تھا اس کی بھی ہانڈی میں ابال آ گیا، جان چہارم. تو اس نے کہا کہ بس اب تو فتح ہی ملنی ہے نا ہمیشہ ہم کو. اس نے کہا بھائی صلیبی جنگ کا اعلان ہے، پورا یورپ کھڑا ہو جائے. تو پھر کیا تھا جناب، وہ ہنگری والے تو پہلے ہی کھڑے ہوئے تھے، اب فرانس بھی آ گیا، جرمنی بھی آ گیا، جتنے ممالک، وینس بھی آ گیا، جنیوا، ان کے بحری بیڑے، بری فوجیں، اور سب کا سربراہ ہونیاڈے کو مقرر کر دیا. اس کے ہوتے ہوئے تو شکست ہو ہی نہیں سکتی نا. اب یہ لشکر وہاں سے چلا ہے، تو چلتے چلتے اس نے دریا ڈینوب اس نے پار کیا، اور یہ سمجھے یہ سرحد تھی ان کی، ترکوں کی. اور اس کے بعد ترکوں کے قلعے فتح کرتے کرتے نیش نامی ایک قلعہ آتا ہے، وہاں پر بڑا مارکا ہوا ہے، یہاں بھی ترکوں کو شکست ہوئی ہے. 4000 مسلمان وہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور بہت زیادہ گرفتار بھی ہوئے. تو یہ آگے بڑھتے بڑھتے یعنی یوں سمجھیں کہ جو ان کا پایہ تخت تھا ایڈریا نوپل ایدرنا، اس کے قریب پہنچ گیا. یعنی اتنا قریب تھا کہ پایہ تخت نظر آتا تھا، کسی پہاڑی پہ چڑھے تو سامنے مسلمانوں کا پایہ تخت ہے، عثمانیوں کا. اچھا، سلطان مراد اس زمانے میں ادھر اناطولیہ میں تھا، وہ قرامانیوں سے کے خلاف جو کاروائی چل رہی تھی اس زمانے میں جاری تھی وہ. تو وہ محاذ پہ نہیں پہنچ سکا، اور ادھر جناب یہ صورتحال یہ تھی کہ یہ لوگ دارالحکومت تک پہنچ چکے تھے. تو خیر سلطان پھر جب وہاں سے فارغ ہوا تو فارغ ہوتی تیزی کے ساتھ پہنچ گیا اپنے دارالحکومت، اور دشمن کی فوج سامنے ہے. سلطان نے دیکھا کہ اپنی فوج جو ہے نا وہ خوف زدہ ہے، ساری فوج جو ہے نا دہشت چھائی ہوئی ہے ان. تو سلطان نے پھر ایک کمزور پہلو یہ بھی تھا کہ پچھلی جو جنگیں ہوئی تھی سلطان کی کا بہنوئی جو تھا وہ بھی قید ہو گیا تھا، محمد چلپی نام تھا اس کا، وہ بھی قید تھا. اور پورے عثمانی خاندان کی طرف سے سلطان کو پر اصرار تھا کہ آپ نے صلح کرنی ہے، اس بہنوئی کو تو آپ باہر نکلوائیں کسی طریقے سے. تو چنانچہ یہاں پر پھر صلح کے مذاکرات ہوئے ہیں، اور عیسائیوں کے پادری آئے ہیں، مسلمانوں کے علماء آئے ہیں، سفیر آئے ہیں، نمائندے آئے ہیں، قرآن رکھا گیا سامنے، انجیل بائبل رکھی گئی. تو یہ 848 میں یہ ایک صلح ہوئی ہے. یوں سمجھے کہ عثمانیوں کی اور کسی جنگ کے بعد ایسی صلح جس میں عثمانی دبے ہوں، یہ اس کا پہلا موقع آیا تھا. 848 ہجری 1444 عیسوی. اس میں کیا ہوا کہ 10 سال تک آئندہ ہماری جنگ نہیں ہوگی، سربیا جو عثمانیوں کے ماتحت تھا اس کو آپ آزاد کر دیں گے. اچھا، ولائچیا یہ بھی عثمانیوں کو خراج دیتا تھا، تو یہ ولائچیا کا خراج ہنگری سے ہو جائے گا، آپ کو خراج نہیں دے گا، یہ ہنگری کے ساتھ ملحق ہو جائے گا. اور یہ محمد چلپی جو جنگ میں قید ہوئے تھے جناب، ان کو رہا کر دیا جائے گا اتنا. لیکن اس کے بدلے انہوں نے کئی لاکھ اشرفیہ مانگی، سلطان نے وہ دے دی. تو یہ میں نے سلطان مراد کے حالات آپ کو بہت مختصر کر کے بتائیں. ابھی تک جو میں جہاں پر پہنچا ہوں تو سلطان کے دور کے 22 سال کے حالات میں نے خلاصہ کر کے آپ کو بتائیں، اور یہ 22 سال تقریباً مسلسل جنگوں میں یا خانہ جنگیوں میں گزرے ہیں. تو سلطان جو تھا ذہنی طور پر، جسمانی طور پر بہت تھک گیا تھا. یعنی اگر آپ 22 سال کا اگر لگائیں تو ابھی سلطان کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہوگی، تو 40 سال ہی کا ہوگا نا. 18 سال کی میں تخت نشین ہوا تھا، لیکن وہ زندگی اس کی اتنی کٹھن گزری تھی. تو اس نے کہا کہ اب 10 سال تو امن سے گزریں گے نا، تو میں اب باقی ٹائم میں آرام سے گزاروں. اور آرام میں اس کا جو مزاج تھا وہ درویشانہ تھا، یہ بہت ذکر و عبادت کا یہ خوگر تھا، لیکن ٹائم نہیں ملتا تھا. تو اس نے کہا باقی زندگی بس میں اللہ کی یاد کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے گزار. تو اس نے اپنے بیٹے محمد خان کو تخت پہ بٹھا دیا، خود اس نے بادشاہ سے استعفیٰ دے دیا، اور ایک خانقاہ میں جا کے بیٹھ گیا اور 24 گھنٹے اپنا ذکر و عبادت میں گزارنے لگا. تو اب جب شہزادہ محمد خان تخت پہ بیٹھا ہے تو اس کے تخت پہ بیٹھتے ہی یورپی طاقتیں آپس میں سر جوڑ کے بیٹھ گئیں کہ جی مراد خان صاحب تو مستعفی ہو گئے، جو ایک بہادر جنگجو تھا وہ خود تخت چھوڑ کے ہٹ گیا ہے، اور اس کی جگہ بچہ آ گیا. تو ان کا پھر کیا کریں؟ ان کا 16-10 سال کی ہے، تو وہ ویسے ہی بے فکر ہوں گے نا. تو یہ بہت اچھا ٹائم ہے عثمانیوں کو خاتمہ کرنے کے لیے. تو پوپ نے کہا بس صلیبی جنگ شروع کرو. یہاں آپ اندازہ لگائیں، 10 سال کے لیے صلح کی ہے، زر فدیہ بھی مسلمانوں سے لیا ہے، انجیل اپنے سامنے، انجیل پہ قسمیں کھائی ہیں، اور ابھی 1 سال بھی نہیں گزرا ہے کہ انہوں نے صلح توڑ دی اور صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا. ٹھیک ہے. البتہ جو وہ ہونیاڑے جو یہ کون، اس میں سب سے زیادہ خباثت تھی پوپ کی. وہ کہہ رہا کوئی گناہ نہیں ہے بھائی،
اگر آپ نے انجیل کے نام پہ قسم کھائی ہے، اس قسم کا آپ توڑنا چاہتے ہو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، بالکل آپ توڑ سکتے ہو۔ اس موقع پہ جس نے مخالفت کی ہے وہ واحد آدمی وہ ہونیاڈے تھا، یعنی جو ولد الحرام تھا، اس کی دیانت پوپ کی دیانت سے بہتر تھی۔ اس نے کہا کہ تو بالکل کھلم کھلا دھوکہ ہے، اگر آپ نے معاہدہ توڑنا ہے تو پھر ان سے بات کریں، اور بات کر کے پھر توڑیں۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ ہم چوروں کی طرح لشکر تیار کر کے ہم جو نا وہ کر دیں۔ بہرحال وہ کافی لمبا اجلاس گیا، آخر میں طے ہوا کہ معاہدہ تو ہم توڑیں گے، البتہ اعلان کر دیں گے۔ تو بس اعلان کیا، فوج تو پہلی تیار کی ہوئی تھی، اور جناب لشکر جناب روانہ ہو گیا۔ تو صورتحال یہ تھی کہ ابھی پچھلی جنگ جو ختم جو ہوئی تھی نا، تو اس کے میں یہ طے ہوا تھا بھی فلاں فلاں قلعے ترک خالی کریں گے اتنے مہینے کے اندر۔ ابھی وہ اتنے مہینے بھی نہیں گزرے تھے، ابھی تک ان قلعوں میں ترک بیٹھے ہوئے تھے۔ تو طے ہوا تھا کہ یہ جو سرحدی قلعے ہیں یہ یورپ کو دے دیے جائیں گے۔ وہ ابھی تک ترک وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو لشکر اپنا تیار کر کے پھر جا کے سفیر بھیجے، جی آپ نے کہا تھا اتنے مہینوں میں سرحدی قلعے خالی کریں گے، یہ ہمیں ملنے تھے معاہدے کے تحت، تو یہ آپ ہمیں دے دیں، ٹائم آ گیا جی۔ وہ ترکوں نے وہ قلعے خالی کر دیے، انہیں کیا پتہ یہ جنگ کی تیاری کیے بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے قلعے خالی کیے، لشکر پیچھے سے آگے قلعوں پہ بھی قبضہ کر گیا، آگے اس نے پیش قدمی شروع کر دی۔ اور جناب پوپ صاحب اپنا ویٹیکن سے بڑا پرچم تیاروں کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے بعد یہ لشکر جو گیا ہے اس نے ایسی تباہی مچائی ہے ہر طرف، کسی کو نہیں چھوڑا۔ حالانکہ صورتحال یہ تھی کہ راستے میں جو دیہات آ رہے تھے ان میں مسلمان اور عیسائی مکس آبادی تھی ان میں۔ اگر کسی گاؤں کے اندر 2 مسجدیں ہیں تو 3-4 چرچ بھی ہوں گے، لیکن وہ چرچ بھی ساتھ میں جل گئے، مسلمان بھی قتل ہوئے، عیسائی بھی قتل ہو رہے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ لوٹ مار کرتے ہوئے چلتے چلتے آخر وہ ترکوں کا قلعہ تھا وارنا، رومانیہ میں، یہاں تک پہنچ گئے۔ ادھر سے جناب وہ یہ وینس کے اور جنیوا کے جو بحری فوج ان کی بڑی مضبوط تھی، وہ سیدھا درہ دانیال میں داخل ہو گئی۔ اب درہ دانیال جو ہے یہ تو آپ یہ سمجھ جیسے اس کو پکڑ لیا نا، سمجھے اس نے سلطنت عثمانیہ پہ قبضہ کر لیا، یہاں پر بھی وہ قابض ہو گئے، یعنی ترک اپنے سمندر سے باہر ہی نہیں نکل سکتے۔ ادھر سلطان مراد وہ بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں، نہ کوئی ان سے مل سکتا ہے نہ کوئی بات کر سکتا ہے۔ بڑی مشکل سے عمرہ پہنچے کہ حضرت آپ کو کچھ حالات بتانے۔ یہ کیا ہوا؟ وہ پوری صورتحال نقشہ کھینچ کے رکھ دیا۔ سلطان مراد تو ایسا بےتاب ہو کے اٹھا، یار یہ کیا ہوا یار، میں نے کہا 10 سال میں بیٹھ کے اللہ اللہ کروں گا، 10 مہینے بھی نہیں گزرے ابھی۔ یہ جناب سیدھا آیا، اپنے تخت پہ بیٹھا، شہزادے کو سائڈ پہ کیا، اور فوری طور پہ 40,000 فوج لے کے خود روانہ ہو گیا۔ پہلے یعنی وہ بحری جہازوں میں بیٹھ کر روانہ ہوا۔ درہ دانیال کو کھولنا سب سے زیادہ ضروری تھا۔ یہ درہ دانیال وہ جگہ ہے جہاں پہ پہلی جنگ عظیم جو ہوئی ہے نا، سب سے بڑی لڑائی پہلی جنگ عظیم درہ دانیال پہ ہوئی تھی۔ یعنی ترک یہاں پہ ان کو روک رہے تھے، اور برطانیہ فرانس کی ساری طاقتیں لگی تھیں ان کو یہاں سے ہٹائیں۔ تو خیر درہ دانیال پہ جنیوا کو شکست دے دی، بحری راستہ خالی کرایا، پھر سیدھا سیدھا بہت تیزی سے یہ پورا لشکر سمندر سے گیا ہے، اور وہاں جا کے جو میدان جنگ تھا وارنا، اس کے قریب جا کے اتر گئے ہیں لوگ۔ تو وہ صلیبی وہاں پہ بیٹھے تھے، وہ سمجھ لے کہ خشکی کے راستے سے آئیں گے نا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ درہ دانیال یہ توڑ کے محاصرہ توڑ کے نکل آئے اور ابھی سر پر پہنچ گئے۔ تو جب انہیں پتہ لگا سلطان خود آ گیا ہے تو پریشان ہو گئے۔ بہرحال ہونیاڈے نے کہا کہ میں پہلے بھی ان کو شکست دے چکا ہوں، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ چنانچہ 24 نومبر 1444 کو یہ جنگ شروع ہوئی ہے، اور پورے دن انتہائی خونریز جنگ ہوئی ہے۔ اور اس جنگ میں صورتحال ایسی تھی کہ مسلمانوں کے آخر میں دونوں بازو دایاں بایاں دونوں پسپا ہو گئے، اور ہنگری کے جو بادشاہ تھا لارڈس لاس جو تھا، اس نے کہا کہ اب تو سب ختم ہو گیا عثمانیوں کا نا، صرف یہ قلب باقی رہ گیا، مراد خان باقی رہ گیا، تو اس کو مراد خان کو میں خود ہی ختم کرتا ہوں، میرا نام تاریخ میں رہے گا کہ ہنگری کے بادشاہ نے عثمانیوں کے بادشاہ کو اس کا کام تمام کیا تھا۔ تو وہ اپنے جو فوج تھا اس کو لے کے ٹوٹ پڑا، وہاں پہ بہت زوردار حملہ کیا۔ تو سلطان میدان میں کھڑا تھا اور فوج کو لڑا رہا تھا، ساتھ میں اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہا تھا۔ تو سلطان نے دیکھا ان کا بادشاہ خود سامنے آ گیا ہے، تو پھر زوردار جنگ، پھر یہاں پہ بہت زور کی جنگ ہوئی ہے۔ تو اس لڑائی میں ایک سپاہی تھا تیمور تاش، یعنی چری کا سپاہی تھا،
وہ جناب اپنی اس کے پاس کلہاڑا ہوتا تھا، کلہاڑا چلاتا تھا. تو یہ یعنی ترکوں میں یہ کلہاڑے چلانے کا بڑا رواج تھا، تلوار کی جگہ کلہاڑا چلاتے تھے. تو وہ کلہاڑا گھماتے گھماتے سپاہیوں کو گراتے گراتے سیدھا بادشاہ تک پہنچ گیا، اور بادشاہ پہ ایک گھوڑے پہ اس نے کلہاڑا ایسا مارا، گھوڑا بھی گر گیا، بادشاہ بھی گر گیا. تو ایک دوسرا یہ نیچری سپاہی تھا، خواجہ خضر اس کا نام تاریخ میں محفوظ ہے. اس نے تلوار مار کے ہنگری کے بادشاہ کا سر کاٹ دیا، اور اس کو نیزے پہ اس نے لے کے نا اونچی جگہ پہ کھڑا ہو گیا اور کہا کہ یہ شاہ ہنگری کا سر یہ رہا. بس یہ تو آواز جیسی چلی ہے تو کھلبلی مچ گئی اور دشمن بھاگ کھڑا ہوا. تو یوں سمجھیں کہ اس جنگ میں تقریباً 2/3 لشکر، صلیبی لشکر، وہ قتل ہو گیا، اور 90,000 سپاہی ان کے قید ہوئے. یعنی تقریباً یوں سمجھیں کہ 3 لاکھ کا لشکر ان کا تھا، اور بہت تھوڑے لوگ تھے جان بچا کے نکل گئے، اور ترکوں کے بھی 10,000 سپاہی جو ہے نا اس لڑائی میں شہید ہوئے. بہرحال اس لڑائی سے یورپ پہ ایک بار پھر دہشت چھا گئی، اور سب سے زیادہ بدنامی ہوئی ہے پوپ کی، اور جو کیتھولک چرچ تھا ان کا وہ انتہائی بدنام ہو گیا کہ ان کا نہ کوئی معاہدہ ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی ایمان ہے. حتیٰ کہ خود سلطنت عثمانیہ کے جو عیسائی تھے، جو زیادہ تر آرتھوڈکس تھے، وہ بھی بہت زیادہ نفرت کرنے لگے. تو کہتے ہیں اس جنگ کے بعد جو ہے نا ہاں اس جنگ کے بعد یہ ہوا، اس جنگ سے پہلے یہ ہوا تھا کہ ہونیاڑے جب بوسنیا پہنچا تو اس سے پوچھا گیا کہ بھئی جب تم بوسنیا فتح کر لو گے، بوسنیا ترکوں کے پاس تھا، یہ فتح کر لو گے تو تم یہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرو گے، یہاں کے جو عیسائی ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ تو اس نے کہا میں یہاں کے عیسائیوں کو زبردستی کیتھولک مذہب میں داخل کروں گا. اچھا، اس کے بعد ہونیاڑے کو شکست ہو گئی، یہ پورا علاقہ اور علاقہ بھی سلطان مراد کے پاس آ گیا. تو پھر عیسائیوں نے سلطان مراد سے پوچھا کہ فتح کے بعد اب آپ عیسائیوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ اس نے کہا عیسائی اپنی مرضی کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق، اپنے فرقے کی رسومات کے مطابق عبادت کریں. تو یہ بات پھر ہر طرف پھیل گئی کہ سلطنت عثمانیہ کی فراخ دلی وہ یورپ کے مذہبی فراخ دلی سے بہت زیادہ ہے. تو اس لیے پھر سربیا اور بوسنیا وہ نہ صرف تابع دار رہے بلکہ ان کے بہت سارے افسران نے اور ان کے سرداروں نے، قبائل کے بڑوں نے اسلام قبول کیا، ہزاروں کی تعداد میں اسلام میں داخل ہوئے. اچھا یہ بتائیں ٹائم میں کتنی گنجائش ہے، کیونکہ ابھی تک سلطان مراد بھی پورا نہیں ہوا. ٹائم تو ہے پورا ہو چکا ہے، پھر اس کو اگلے سبق پہ رکھتے ہیں اس کو. جی حضرت اگر مناسب جیسا. ہاں کیونکہ نماز کا ٹائم بھی پھر تیاری کرنی ہوتی ہے نا. جی اگلی درس میں انشاءاللہ یہیں شروع کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک، انشاءاللہ السلام علیکم. جزاک اللہ. وعلیکم السلام.